ہاں میں باہر آ گیا ہوں، کہاں ہو تم؟ فائق شاہ نے یونیورسٹی کے باہر گاڑی روکی اور فون نکال کر ابرار شاہ کو کال کی تھی۔ بھائی آپ ایسا کریں، گاڑی اندر ہی لے آئیں، سر اشفاق خود آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابرار شاہ نے کہا اوکے۔ فائق شاہ نے اتنا کہتے کال کاٹ کر فون پاکٹ میں ڈال دیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے یونیورسٹی کے اندرونی جانب بڑھائی تھی۔ وہ دیکھو یار، لگتا ہے کوئی بڑا آدمی آیا ہے۔ فضا نے ایک بلیک پراڈو کو یونیورسٹی کی پارکنگ میں کھڑے ہوتے دیکھ کر سحرش اور آمنہ کو بھی متوجہ کیا تھا۔ وہ دونوں بھی اس جانب دیکھنے لگی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور فائق شاہ اپنی شاندار پرسنالٹی لیے گاڑی سے باہر نکلا تھا، جسے دیکھ کر تمام لڑکیوں نے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اپنے اپنے دل ہاتھوں پر رکھ لیے تھے۔ فائق شاہ نے نظر اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح کئی لڑکیاں اس کی طرف متوجہ تھیں، مگر وہ کسی بھی لڑکی کو لفٹ نہیں کراتا تھا۔ وہ لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگنے والا لڑکا تھا۔ پیار ویار کے خرافات میں وہ کبھی پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لڑکیاں اس کی شاندار پرسنالٹی دیکھ کر بہت مرعوب ہوئی تھیں۔ وہ سب کو نظر انداز کرتے سیدھا ابرار شاہ کی جانب بڑھ گیا تھا، جو اسے دیکھتے وہیں آ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور پھر پرنسپل روم کی جانب بڑھ گئے۔ ہائے یار کتنا ہینڈسم ہے، سحرش نے ایک ادا سے کہا تھا۔ تم تو دفع ہو کر مر جاؤ، تمہیں تو ہر تیسرا لڑکا ہی ہینڈسم لگتا ہے۔ فضا نے سحرش کو لتاڑا۔ تو تم کیوں جیلس ہو رہی ہو؟ ہینڈسم ہی تو ہے، سحرش نے فضا کو دور دھکیلتے ہوئے کہا۔ بھلے جتنا بھی ہینڈسم ہو مگر اتنا ہی مغرور بھی ہے۔ آج تک اس کا کوئی افیئر نہیں ہے کیونکہ یہ لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔ فضا نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اتنا خوبصورت مرد اور ایک بھی گرل فرینڈ نہیں؟ ضرور یہ جھوٹ ہوگا، ویسے بھی ایسے امیر زادے اپنی باتیں باہر تھوڑی آنے دیتے ہیں۔ آمنہ نے اپنی سمجھ کے مطابق کہا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا ہینڈسم مرد سنگل ہو سکتا ہے۔ ارے یار میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس کی سچ میں کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ وہ ہے ہی اتنا روڈ نیچر کا کہ کوئی اس کے قریب جانے کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ فضا نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ تو یعنی تم کہہ رہی ہو کہ اسے پٹانا مشکل ہے؟ سحرش نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی، صرف مشکل نہیں ناممکن ہے، فضا نے کہا۔ اور اگر کسی نے اسے پٹا لیا تو؟ سحرش نے پوچھا۔ اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ فضا حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر کسی نے اسے پٹا لیا تو تم اسے کیا دو گی؟ سحرش نے کہا۔ کیا واقعی؟ کون ہے جس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ بھیڑوں کے چتے میں جا کر ہاتھ ڈالے؟ فضا نے حیرت سے پوچھا تھا، لیکن سحرش کا جواب سنتے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ اور کون ہے یہ؟ ہماری آمنہ، اسے تو ویسے بھی ایڈونچر کرنے کا شوق ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ اسے ضرور پٹا لے گی۔ سحرش نے آمنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کیسے؟ آمنہ نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ یار کون سا سچ میں کرنا ہے؟ ایڈونچر ہوگا سب، اس کے بدلے میں تم جو چاہو گی فضا تمہیں دے گی، لیکن پلیز انکار مت کرنا۔ سحرش اس کی منت کرنے لگی تھی۔ اگر میں اسے آئی لو یو کہلوانے میں کامیاب ہو گئی تو؟ آمنہ نے فضا کی جانب مڑتے پوچھا۔ پھر جو تم کہو، فضا نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے یہ چیلنج منظور ہے، ڈن ہو گیا۔ آمنہ نے پراسرار آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس طرف فائق شاہ گیا تھا۔ اگلی روز موسم ابر آلود تھا۔ آمنہ یونیورسٹی پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ آج فضا اور سحرش دونوں چھٹی پر تھیں۔ آمنہ نے کڑتے ہوئے ان دونوں کو گالیوں بھرے ڈھیر سارے میسیجز بھیجے تھے۔ آج ان کی ایکسٹرا کلاس بھی تھی۔ آمنہ بے دلی سے ساری کلاسز لی تھیں۔ پہلے اس نے سوچا کہ ایکسٹرا کلاس کو چھوڑ دوں، مگر پھر سوچا کہ 20 منٹ کی تو کلاس ہے، لے ہی لیتی ہوں، اور یوں وہ جا کر روم میں بیٹھ گئی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کلاس بھرنے لگی تھی۔ آمنہ کو بہت حیرت ہوئی کہ ایکسٹرا کلاس میں اتنے اسٹوڈنٹس کیسے، مگر جلدی اسے اس کے سوال کا جواب مل گیا جب آفاق شاہ نے آ کر پروفیسر کی سیٹ سنبھالی تھی۔ جی ہاں، ان کی ایکسٹرا کلاس آفاق شاہ لینے والا تھا، پرنسپل کے بے حد اصرار کرنے پر۔ کلاس میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب نے سوچا کہ آج وہ ان سب کا انٹروڈکشن لے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے منٹ کی دیری کیے بغیر لیکچر شروع کر دیا، اور یہ 20 منٹ کا لیکچر کیسے 2.5 گھنٹے میں بدلا کسی کو علم ہی نہیں ہوا تھا۔ سب محویت سے آفاق شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ کلاس ختم ہوتے ہی وہ کلاس سے باہر چلا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی باقی سارے اسٹوڈنٹس بھی۔ آمنہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی آفاق شاہ کے سحر میں کھوئی رہی۔ جب پیون آ کر کلاس بند کرنے لگا تب اسے ہوش آیا۔ ارد گرد دیکھنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ پوری کلاس میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا ہو گیا آمنہ تجھے؟
اس کے جال میں نہیں پھنسنا بلکہ تجھے اسے اپنے جال میں پھنسانا ہے، آمنہ نے خود سے کہا تھا۔ اس نے بیگ اٹھاتے کاندھے پر ڈالا اور پھر کلاس سے نکل آئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ کیا ہوا آمنہ، تم ناکام ہو گئی کیا؟ فضا نے پوچھا۔ آمنہ کو چیلنج کیے آج پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا، مگر ابھی تک اس کی کوششوں سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اس 1 مہینے میں صرف 2 سے 3 مرتبہ ہی اس کا سامنا آفاق شاہ سے ہوا تھا۔ آمنہ کبھی ناکام نہیں ہوتی، صرف 1 مہینہ، اور اس کے بعد آفاق شاہ پوری یونیورسٹی کے سامنے اقرار کرے گا کہ وہ آمنہ شوکت سے محبت کرتا ہے۔ آمنہ ایک غرور سے بولی تھی۔ اگلے روز آمنہ کچھ شاپنگ کرنے مارکیٹ گئی تھی۔ اتفاقاً اسے وہاں آفاق شاہ دکھائی دے گیا۔ اب مزہ آئے گا، چل آمنہ لگ جا کام پر، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، آمنہ نے خود سے کہا اور اس جانب چل پڑی جہاں آفاق شاہ گیا تھا۔ السلام علیکم سر، آپ یہاں؟ اس کے قریب جاتے آمنہ نے انتہائی تمیزدار لہجے میں پوچھا، البتہ آنکھوں میں خوشگوار حیرت تھی۔ آفاق شاہ نے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں اجنبیت ابھری تھی۔ میں آپ کی اکنامکس کی اسٹوڈنٹس آمنہ شوکت۔ اس کو اپنی طرف دیکھتے پا کر آمنہ نے خود ہی تعارف کروایا۔ اوہ مس آمنہ، کیسی ہیں آپ؟ آفاق شاہ نے مروت کے مارے پوچھ ہی لیا۔ جی سر، میں بالکل ٹھیک ہوں، آمنہ نے حشاش بشاش لہجے میں کہا، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے پلان پر عمل کرتے وہ چہرے پر دنیا جہان کی اداسی سمیٹ لائی۔ کیا ہوا مس آمنہ؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہیں، آفاق نے ایک دم اسے اداس ہوتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا۔ سر سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنی پرابلم کس سے شیئر کروں، آمنہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ دیکھیے مس آمنہ، کوئی پریشانی والی بات ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا، آفاق شاہ نے کہا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ شاید اسے پیسوں کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ سر کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ آمنہ نے جس مسکینیت سے کہا، آفاق شاہ کو اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کے ساتھ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھی تھی۔ جی مس آمنہ، بتائیے کیا پرابلم ہے؟ آفاق شاہ نے پوچھا۔ جواباً آمنہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی تیاری وہ کر چکی تھی۔ مس آمنہ پلیز ڈونٹ کرائے، آخر مجھے بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ اس کو روتے دیکھ آفاق شاہ حقیقتاً پریشان ہو چکا تھا۔ سر میں جینا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں مجھے ساری خوشیاں ملیں، کیا میرا خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہے؟ آمنہ روتے ہوئے بولی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ آمنہ؟ بالکل آپ کو جینے کا حق ہے، اپنی خوشیاں منانے کا حق ہے۔ آپ بتائیں، کسی نے کچھ کہا ہے کیا آپ سے؟ وہ ٹشو آمنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ کسی نے کیا کہنا ہے سر، جب قسمت ہی خراب ہو؟ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ فائق شاہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سر مجھے کینسر ہے، 3rd اسٹیج پر، ڈاکٹر کے نزدیک 70 اور 30% چانسز ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب سے یہ خبر ملی ہے میرے گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ منگیتر نے بچپن کی منگنی کو ایک جھٹکے میں توڑ دیا۔ میں اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتی، اب کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میری بیماری کا سن کر ہر کوئی مجھے ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں سر، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آمنہ سوچے سمجھے جملے کہتی نامحسوس انداز میں فائق شاہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ سو سیڈ مس آمنہ، مجھے سچ میں آپ کے بارے میں بہت دکھ ہوا، فائق نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اسے حقیقتاً اس پیاری لڑکی کے لیے افسوس ہوا تھا۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں مس آمنہ؟ تھوڑے توقف کے بعد فائق شاہ نے پوچھا۔ صرف اتنا کہ کوئی میرا ہاتھ تھام لے اور جو زندگی کے باقی دن بچے ہیں میں کسی کی محبت کے حصار میں گزار دوں، بس چند پل کی محبت، آمنہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تھی اور پھر اٹھ کر وہاں سے چلی آئی۔ فائق شاہ سوچوں میں گھرا ہوا ہی رہ گیا تھا۔ اس کے بعد جب بھی فائق شاہ آمنہ کے سامنے آتا، آمنہ چہرے پر دکھ ظاہر کرتی، اس سے نظریں چرا جاتی تھی، یونیورسٹی میں جان بوجھ کر اکیلی بیٹھ جاتی اور فائق شاہ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی۔ آئی ایم سوری سر، میں نے آپ کو بالکل نہیں دیکھا، آپ کو لگی تو نہیں؟ آمنہ سامنے سے آتے فائق شاہ کو دیکھ کر اوٹ میں ہو گئی تھی۔ پھر جیسے ہی فائق شاہ قریب پہنچا وہ ایک دم سے اس کے سامنے ہوتی اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اٹس اوکے مس آمنہ، آئی ایم فائن، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ کوٹ پر پڑی سلوٹیں درست کرتا ہوا بولا۔ جی سر، آمنہ نے اداسی سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ آگے جاتے اس نے خود کے کارنامے پر خود ہی کو داد دی تھی، کیونکہ وہ اپنی لال کور والی ڈائری جان بوجھ کر اس کے رجسٹر کے نیچے گرا کر آئی تھی۔ فائق شاہ نے جو ہی رجسٹر اٹھایا اس کی نظر لال کور والی ڈائری پر پڑی۔ اس نے ڈائری اٹھا لی تھی اور وہ پیچھے مڑا۔
مگر تب تک آمنہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اس نے رجسٹر پر لگی گرد چھاڑی اور اس کے ساتھ ہی ڈائری سے ایک صفحہ نکال کر نیچے گرا تھا۔ فائق شاہ نے وہ اٹھایا اور اسے ڈائری میں واپس رکھنے ہی والا تھا، جبھی اس پر اپنا نام لکھا دیکھ وہ چونکا اور اسے سیدھا کیے پڑھنے لگا۔ اس پر لکھی تحریر پڑھ کر فائق شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس صفحے پر آمنہ شوکت نے صاف صاف لکھا تھا کہ زندگی کے آخری دنوں میں اسے فائق شاہ سے محبت ہو گئی ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ فائق شاہ کو یہ بات بتا سکے۔ اس نے لکھا وہ چاہتی ہے کہ وہ بچے کچھ دن فائق شاہ کی سنگت میں گزارے۔ فائق شاہ کی فکر مندی نے اسے فائق شاہ سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نے فائق شاہ کو پانے کی حسرت کو اپنی آخری خواہش لکھا تھا۔ اوہو، یہ کون ہے بھائی جو ہمارے بھائی کے ساتھ کی متمنی ہے؟ ابرار شاہ چہکتے ہوئے بولا۔ جواباً فائق نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب آپ کیا کریں گے بھائی؟ ابرار شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، فائق شاہ نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، مگر کہیں نہ کہیں اس کا دل آمنہ شوکت کی تحریر میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ کیا مطلب بھائی، آپ کچھ نہیں کریں گے؟ ایک لڑکی مر رہی ہے، زندگی کے آخری پل وہ آپ کے نام کر دینا چاہتی ہے، آپ سے آپ کی محبت چاہتی ہے۔ کیا آپ ایک مرتی ہوئی لڑکی کی خواہش کو یوں ہی رد کر دیں گے؟ ابرار اس کے سامنے آتے بولا تھا۔ میں کیا کروں فائق، مجھ سے بھی اس کی اداسی، اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہے، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی ساری تکلیفیں سمیٹ لوں۔ فائق شاہ آمنہ شوکت کی دکھ بھری نظریں یاد کرتے ایک جذب کے عالم میں بولا تھا۔ کیا یہ ہمدردی کے تحت ہے بھائی؟ ابرار نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا ابرار، فائق الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو بھائی پتہ کریں، جو بھی ہے، یہ نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور جب تک آپ جان پائیں تب تک وہ اپنی جان گنوا چکی ہو۔ ابرار شاہ سمجھدار آدمی کی طرح فائق شاہ کے کاندھے کو تھپکتے ہوئے بولا تھا۔ فائق شاہ سر اس بات میں ہلاتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ پلر کے پیچھے چھپی آمنہ دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر مسکرا اٹھی۔ آج موسم کتنا پیارا ہے۔ وہ تینوں یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھی جب آمنہ نے کہا، ہاں موسم تو واقعی بہت پیارا ہے۔ سیرش نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ تو کیوں نہ پھر آج کچھ پلان بنا لیا جائے؟ چھٹی کے بعد کہیں چلتے ہیں، آمنہ بولی۔ نہیں یار، میں نہیں جا سکوں گی، مجھے تو وکی کے ساتھ ڈیٹ پر جانا ہے۔ سیرش نے پہلی فرصت میں انکار کیا تھا۔ وکی اس کا نئے بوائے فرینڈ تھا جس کے ساتھ سیرش اب ہر دوسرے روز ڈیٹ پر چلی جاتی تھی۔ میں بھی نہیں جا سکوں گی، ایکچولی مجھے اپنے فیانسی کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے۔ فضا نے بھی معذرت کرتے ہوئے انکار کی وجہ بتا دی۔ مرو تم دونوں، میری بلا سے جہنم میں جاؤ۔ آمنہ شوکت ان سے ناراض ہوتے اٹھائی۔ اگلے 2 پیریڈ تک وہ اسے منانے کی کوشش کرتی رہی مگر وہ نہ مانی۔ خیر چھٹی کے وقت وہ دونوں اپنے اپنے راستے چلی گئی تھیں، فضا اپنے فیانسی کے ساتھ جبکہ سہرش اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ آمنہ ایک طرف کھڑی ہوئی رش ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ دھکم پیل میں کبھی نہیں گھستی تھی اور ہمیشہ سب سے آخر میں باہر نکلتی تھی۔ آج بھی یوں ہی ہوا۔ سب کے نکل جانے کے بعد وہ یونیورسٹی سے نکلی تھی۔ یوں تو وہ رکشے یا ٹیکسی میں جاتی تھی مگر آج اس نے نہ جانے کیوں پیدل چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ فٹ پاتھ پر اپنے ہی دھیان میں مگن چلتی چلی جا رہی تھی مگر تھوڑی ہی دور آنے کے بعد اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس نے رکشہ یا ٹیکسی نہ لے کر کتنا غلط کیا۔ ساری روڈ سنسان پڑی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ وہ ایک جگہ رک گئی تاکہ کوئی رکشہ یا گاڑی آئے تو اس پر بیٹھ کر جا سکے۔ پیدل مارچ اس نے جتنی کرنی تھی وہ کر چکی تھی۔ ابھی اسے وہاں کھڑے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ تبھی اس کے پاس ایک موٹر سائیکل آ کر رکا جس پر 3 لڑکے سوار تھے۔ وہ شکل سے ہی اوباش اور لوفر نظر آ رہے تھے۔ اس کو اپنی طرف دیکھتے پا کر آمنہ چل پڑی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آئے تھے۔ آمنہ نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ بیبی کہاں جانا ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بائک اس کے قریب لاتے ایک نے آمنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، آمنہ چیخی۔ ڈارلنگ شور کیوں مچا رہی ہو؟ ہم تمہیں چھوڑنے ہی تو آئے ہیں۔ اب بتاؤ کہاں چھوڑیں تمہیں؟ تم جہاں کہو گی ہم تمہیں وہاں چھوڑ دیں گے، مگر اس کے بدلے تمہیں ہمارے ساتھ کچھ تم سمجھ رہی ہو نا؟ ایک لڑکا خباثت سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولا تھا۔ آمنہ کی تو جان حلق میں آ گئی۔ چھوڑو مجھے، ہیلپ ہیلپ، کوئی ہے پلیز، کوئی میری مدد کرو۔ آمنہ زور زور سے چلانے لگی تھی۔ تینوں لڑکے اب بائک سے اترنے کے بعد اسے گھیر چکے تھے۔ چلانے کا کوئی فائدہ نہیں خوبصورت چڑیا، یہاں اس ویرانے میں تمہیں بچانے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ وہ تینوں اس کی بے بسی دیکھ کر قہقہ لگا گئے۔
تبھی ان کے پاس روڈ پر سیاہ پراڈو کے ٹائر اچانک بریک لگنے پر چرچرائے تھے۔ چھوڑو لڑکی کو، فائق شاہ گاڑی سے نکلتے ہوئے چلا کر بولا۔ نہیں چھوڑیں گے، کیا کر لے گا تو؟ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں، چل نکل یہاں سے۔ ان میں سے ایک لڑکا فائق شاہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی پل وہ لہراتا ہوا زمین پر گرا۔ فائق شاہ کا ایک ہی پنچ اسے دن میں تارے دکھا گیا۔ پھر فائق شاہ رکا نہیں، وہ ان لڑکوں پر ٹوٹ پڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں ہاتھ جوڑے اس سے معافی مانگنے لگے، مگر فائق نے پولیس کو کال کر دی۔ آمنہ جسے ساری صورتحال کے بعد سلامت اور محفوظ بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، وہ فائق شاہ کو دیکھتے ہی نیا منصوبہ بنانے لگی۔ بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرتی ہوں، آمنہ نے سوچا۔ نہیں، یوں تو یہ مجھے ہاسپٹل لے جائے گا اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں بیماری کا ناٹک کر رہی ہوں۔ اس نے خود ہی اپنے خیال کی نفی کی تھی اور پھر بارش کی بوندوں کو سہارا بنا کر رونے لگی۔ آمنہ آپ ٹھیک ہے؟ فائق شاہ اس کے پاس آتا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا، جس پر آمنہ کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ آئیے میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دوں۔ فائق شاہ نے دعوت دی۔ آپ کیسے؟ آمنہ نے بے تکا سوال پوچھا۔ گاڑی پر، اور کیسے؟ اس کے سوال پر فائق بھی حیران ہوا۔ آمنہ اس کے اصرار پر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ کو یوں اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ فائق نے کہا۔ تو کیا؟ آمنہ نے اسے کریدا۔ تو میرا کیا ہوتا؟ فائق ایک لمحے میں کہہ گیا۔ آمنہ ساکت سی نظروں سے فائق شاہ کی طرف دیکھنے لگی، جس کی نظروں میں سچے جذبات تھے، سچی محبت۔ آمنہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ ایک پل کو اسے احساس ہوا کہ وہ اس انسان کے جذبوں سے کھیل کر غلط کر رہی ہے، مگر پھر وہ سر جھٹک گئی۔ وہ چیلنج جیت چکی تھی اور یہی اس کے لیے سب سے بڑی بات تھی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں، آمنہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے فون کی ریکارڈنگ بھی آن کر لی۔ دیکھیے آمنہ، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں نہیں جانتا کب اور کیسے، لیکن یہی سچ ہے۔ گاڑی سائڈ پر لگاتے فائق شاہ آمنہ شوکت کے سامنے اظہار کر گیا۔ آمنہ شوق رہ گئی۔ کہیں آپ ہی کسی ہمدردی کے تحت تو نہیں کہہ رہے؟ آمنہ نے پوچھا۔ نہیں آمنہ، مجھے سچ میں آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا آپ اپنی بچی کچی زندگی میرے ساتھ گزاریں گی؟ اس کے پرپوز کرنے کا انداز بھی جدا تھا۔ آمنہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ فائق شاہ اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے بعد وہ اسے اس کے گھر کے پاس چھوڑ گیا، لیکن جہاں اس نے آمنہ کو چھوڑا وہ آمنہ کا گھر نہیں تھا۔ آمنہ نے اسے غلط پتہ بتایا تھا۔ اگلے ہی روز آمنہ نے فضا سے آئی فون لے کر اپنے چیلنج میں کامیاب ہونے کی خوشی منائی تھی۔ اس کے بعد وہ کوشش کرتی تھی کہ اس کا سامنا فائق سے نہ ہو، حالانکہ فائق اس کی ایک ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اب میں اس مصیبت سے جان کیسے چھڑواؤں؟ فائق کو اپنی جانب آتے دیکھ فضا اور سیرج سے پوچھنے لگی۔ ہمیں کیا پتا، ہم نے تھوڑی کہا تھا پٹاؤ۔ وہ دونوں صاف کنارہ کر گئیں۔ ان کے یوں صاف صاف مکرنے پر آمنہ صدمے سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ایکسکیوز می، مجھے آمنہ سے کچھ بات کرنی ہے، فائق شاہ ان کے پاس آتے ہوئے بولا۔ سیرج اور فضا دونوں اٹھ کر چلی گئیں۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ نے چیک اپ کروایا؟ فائق شاہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی، کل چیک اپ کروایا ہے، ابھی تک تو وہی سچویشن ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ علاج جاری رہا تو 2-2.5 سال ہیں میرے پاس، نہیں تو 2-2.5 ماہ۔ آمنہ نے نظریں جھکاتے جواب دیا۔ اس انسان کی آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ نہیں بول پاتی تھی۔ اللہ آپ کو صحت دے آمنہ، میں نے 1-2 ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ اس وقت آؤٹ آف کنٹری ہیں، وہ واپس آ جائیں تو میں خود آپ کا پراپر چیک اپ کرواتا ہوں۔ فائق شاہ کہتا آمنہ کی سانسیں روک گیا تھا۔ آمنہ، دراصل مجھے بزنس میٹنگز کے سلسلے میں ملائیشیا جانا ہے، میں آپ کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، مگر اتنی جلدی یہ پاسبل نہیں، میری شام کی فلائٹ ہے۔ میں آپ کو یہی بتانے آیا تھا کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ 3 مہینے بعد انشاءاللہ میں واپس آ کر آپ کو اپنے نام کر لوں گا اور اگلے وزٹ پر آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ فائق شاہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ آمنہ نے اس کے جانے کا سن کر ایک پرسکون سانس خارج کی تھی۔ شکر ہے بلا ٹلی، آمنہ نے دل ہی دل میں کہا۔ فائق شاہ اسے اپنے ساتھ لے گیا، اسے ڈھیروں شاپنگ کروانے کے بعد اپنے ساتھ لنچ کروایا اور پھر اسے گھر چھوڑا۔ آمنہ پرسکون تھی۔ دن گزرتے گئے۔ فائق شاہ کو ملائیشیا گئے 15 دن گزر چکے تھے۔ آج یہ سارے لوازمات کون لے کر آ گیا اور کس خوشی میں؟ آمنہ جو ہی یونیورسٹی سے واپس آئی تو اس کی نظر لاؤنج میں میز پر پڑے لوازمات پر گئی تھی، جن میں مٹھائی کے ٹوکرے سر فہرست تھے۔ آمنہ نے بیگ ایک طرف رکھا اور وہیں بیٹھتے ہوئے سامنے رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگا لی
اور ساتھ ہی ساتھ اپنی امی امتیاز بیگم سے پوچھنے لگی تھی جو اس کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی، تمہارے متوقع سسرال سے آیا ہے؟ امتیاز بیگم نے پرسکون انداز میں جواب دیا تھا۔ آمنہ نے پہلے تو ان کی بات کو سمجھا ہی نہیں، مگر جو ہی اسے بات سمجھ میں آئی اس کے منہ سے فوارے کی صورت میں پانی باہر نکلا تھا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میرا متوقع سسرال؟ کب اور کیسے؟ آمنہ امتیاز بیگم کی طرف مڑتے حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ جاؤ پہلے کپڑے بدل کر آؤ اور بیگ بھی جگہ پر رکھو، اور ہاں، آئندہ میں تمہیں بوتل سے منہ لگا کر پانی پیتے ہوئے نہ دیکھو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گدھے جیسی بڑی ہو گئی ہو مگر مجال ہے جو تم میں عقل آئی ہو، امتیاز بیگم برہمی سے بولی، مگر آمنہ نے ان کی بات کا ذرا برا نہیں منایا۔ کمال ہے امی جان، آپ کو بھی داد دینی پڑے گی، مجھے گدھے جیسی بھی کہتی ہیں اور مجھ میں عقل بھی ڈھونڈ رہی ہیں، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ان کے پاس آتی ان کے گال کھینچتی ہوئی بولی۔ اس سے پہلے کہ امتیاز بیگم کوئی جوابی حملہ کرتی، وہ فوراً سے بیگ اٹھاتی وہاں سے 9-11 ہو گئی تھی۔ امتیاز بیگم اس کی حرکتوں پر نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ فریش ہوتی نیچے آ گئی۔ اس نے جینز کی گھٹنوں سے پھٹی پینٹ کے ساتھ بلو کلر کی ہاف ٹی شرٹ پہنی تھی۔ بال پشت پر کھلے پڑے تھے، گلے میں چین اور کلائی پر مختلف بینڈز تھے، دوپٹہ سرے سے ہی غائب تھا۔ آمنہ 1 منٹ کے اندر اپنی یہ زلفیں باندھ لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب دیکھو ان کو کھول کر پھرتی رہتی ہو، اور پھر جب ہر چیز سے بال نکلتے ہیں تو مسکین بن جاتی ہیں۔ اور اپنی ڈریسنگ صحیح کرو، میں پیار سے تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ اس گھر میں تمہارا باپ بھی رہتا ہے جس کے سامنے تم یوں بے شرمی کی طرح پھرتی ہو۔ ڈریسنگ ٹھیک کرو، نہیں تو میں ان سارے کپڑوں کو آگ لگا دوں گی۔ امتیاز بیگم اس کی کھلی زلفیں دیکھ کر بھڑکی تھی، اور وہیں اس کی ڈریسنگ پر انہوں نے ماتھا پیٹ لیا تھا۔ کیا ہے امی، ٹھیک تو ہیں کپڑے، اور بال تو ذرا سے ہی کھولے ہیں۔ ڈراموں میں تو لڑکیاں ہر وقت کھول کر رکھتی ہیں، ان کے گھر میں تو کبھی کسی کے آگے سے نہیں نکلے، پھر ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ آمنہ نے امتیاز بیگم کے تیور دیکھتے فوراً سے پہلے بال جوڑے کی شکل میں لپیٹے تھے اور پھر دھیرے سے منمنائی تھی، مگر اس کی آواز اتنی ضرور تھی جو امتیاز بیگم کے کانوں تک بآسانی پہنچ چکی تھی۔ ڈراموں کی دنیا سے باہر نکل آؤ آمنہ، اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ بھلے ہی ڈرامے حقیقی زندگی سے متاثر ہو کر لکھے جاتے ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ڈرامے میں صرف اہم پہلو دکھائے جاتے ہیں، اور حقیقی زندگی میں ہر اہم اور غیر اہم پہلو کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ امتیاز بیگم نے اسے رسانی سے سمجھایا۔ امی، یہ آج آپ کو ہوا کیا ہے؟ آپ اتنی سنجیدہ کیوں ہیں؟ سب خیر ہے نا؟ امتیاز بیگم کے لہجے میں سنجیدگی کو محسوس کرتے آمنہ نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں تفکر کی لکیریں ابھری ہوئی تھیں۔ تبھی وہ ان سے پوچھنے لگی، تمہارے بارے میں فکر مند ہوں آمنہ، تمہارا رشتہ آیا ہے اور میری جان یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہے کہ تم اگلے گھر جا کر کیا کرو گی۔ امتیاز بیگم نے سامان سمیٹتے ہوئے کہا، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ آپ میرے ساتھ چلی جائے گا نا، اور دیکھ لیجیے گا کہ میں وہاں جا کر کیا کروں گی۔ آمنہ نے کہتے ساتھ ہی مٹھائی کے ایک ٹوکرے سے شاپر پھاڑتے گلاب جامن منہ میں رکھا تھا۔ جواباً امتیاز بیگم نے اپنے ہاتھ میں موجود چیزیں بے درزی سے زمین پر پھینکی تھی۔ تم اور تمہارے باپ نے نا قسم کھا رکھی ہے ہر وقت میرا بلڈ پریشر بڑھائے رکھنے کی۔ مجال ہے جو تم دونوں کو میرا ذرا بھی خیال ہے۔ میں کتنی پریشان ہوں، کسی کو کوئی احساس نہیں ہے، نہ تمہیں اور نہ ہی تمہارے باپ کو۔ امتیاز بیگم تقریباً چلا اٹھی تھی۔ آمنہ فوراً سے سنجیدہ ہوتی ان کے پاس آئی۔ کیا ہو گیا امی؟ ہم نے آپ کو کیا کہا ہے؟ اتنی ہی فکر ہے، اتنی ہی پریشانی ہے تو نہ کریں میری شادی۔ حد ہی ہو گئی، میں جیسے بھاگ بھاگ کر ڈولی میں بیٹھ رہی ہوں۔ آمنہ کو امتیاز بیگم کا یہ رویہ برا لگا تھا، تبھی وہ بھی آگے سے نہ چاہتے ہوئے روڈ ہوئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ یہ پوچھ ہی نہ سکی کہ وہ کون بدقسمت تھا جو اس کا رشتہ لے کر آیا تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ کل کے ہوئے واقعے سے وہ اب تک اپسیٹ تھی۔ امتیاز بیگم سے اس کی دوبارہ کوئی بات بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ فریش ہوتی باہر آئی تھی۔ امتیاز بیگم لاؤنج میں بیٹھی کسی خاتون سے محو گفتگو تھی۔ وہ ان کو اگنور کرتی کچن کی طرف جانے لگی۔ جب ہی اپنے نام کا ذکر سنتے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا۔ اس کی توجہ خود بخود لاؤنج سے آنے والی باتوں کی طرف مرکوز ہو گئی۔ ارے امتیاز، یہ ظلم ہے، تم آمنہ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ مقابل عورت پڑوس میں رہنے والی فضیلہ آنٹی تھی جو امتیاز بیگم کو سمجھا رہی تھی۔ میں کوئی ظلم نہیں کر رہی فضیلہ، میں اچھے سے جانتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں، امتیاز بیگم نے جواب دیا۔ یوں نہیں ہوتا امتیاز، ایک مرتبہ آمنہ سے اس کی رضامندی تو جان لو۔ کیا ساری زندگی اسے اپنے گھر پر بٹھا کر رکھو گی؟
فضیلہ آنٹی کا سوال انتہائی چبھتا ہوا تھا، جو اسے اپنے دل میں پیوست ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی ساری سماعتیں امتیاز بیگم کے جواب کی منتظر ہو گئی تھیں۔ ہاں بٹھائے رکھوں گی، جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ سمجھدار ہو گئی ہے، میں تب تک اسے نہیں بیاہوں گی۔ تم جانتی ہو شادیاں کتنی مشکل سے ہوتی ہیں، کتنی مشکل سے رشتے بنتے ہیں۔ میں اسے بیاہ بھی دوں نا تو اگلے روز طلاق کا داغ لگوا کر میرے پاس آ جائے گی۔ اس پر مزید یہ کہ جو مجھے اور اس کے باپ کی تربیت پر سوال اٹھیں گے، جو ہمیں گالیاں پڑیں گی، وہ علیحدہ۔ دیکھو فضیلہ، میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو اپنی نکمی سے نکمی اولاد کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی، اور یوں ہی پیتل پر سونے کا پانی چڑھا کر اپنی بیٹی کو کسی کے ساتھ بیاہ کر رخصت کر دیتی ہیں۔ ایسوں کی زندگی یہاں تو توڑ ہی نہیں چڑھتی، اور اگر توڑ چڑھ بھی جائے تو ساری زندگی یا لڑکی سسرال والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے رکھتی ہے، یا سسرال والے لڑکی پر، اور مجھے ان دونوں میں سے ایک بھی بات برداشت نہیں۔ ویسے بھی ابھی کون سا اس کی عمر نکلی جا رہی ہے جو میں جلدی کے چکر میں اپنی بیٹی کی یا کسی اگلے کی زندگی برباد کر دوں۔ میں پہلے اپنی بیٹی کو کسی کے قابل بنا لوں، اس کے بعد مجھے یقین ہے جو میری بیٹی کے قابل ہوگا وہ اسے ضرور مل جائے گا۔ امتیاز بیگم تھوڑے نم سے لہجے میں بولی تھی۔ یہ سچ تھا کہ آمنہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی، جسے انہوں نے بہت ناز و نوم سے پالا تھا، لیکن آمنہ نے اس ناز و نوم کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا تھا اور وہ بگڑتی چلی گئی تھی۔ جب تک امتیاز بیگم کو اس چیز کا احساس ہوا تب تک وقت ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سوچ لو امتیاز، یہ نہ ہو کہ کل تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو۔ اتنے اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ فضیلہ آنٹی نے سنجیدگی سے کہا۔ امتیاز بیگم کی ساری باتیں سننے کے بعد انہیں ایک مرتبہ پھر سے سوچنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ امتیاز بیگم اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ نہ صرف اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی بلکہ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی جن کے گھر ان کی بیٹی نے جانا تھا۔ وہ یہاں ان کی ناک میں دم کیے رکھتی تھی تو وہاں ان لوگوں کو سکون سے کیسے رہنے دیتی۔ لیکن پھر بھی فضیلہ بیگم کو اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جانے کا ملال تھا۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ فضیلہ، تم بس ان لوگوں کو میری طرف سے معذرت کرتے ہوئے انکار کر دینا، ان کا سارا سامان میں واپس بھجوا دوں گی۔ امتیاز بیگم نے کہتے ہوئے بات ختم کی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی آمنہ نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی تھی۔ تو کیا میں اس قدر باغی ہو چکی ہوں کہ میری ماں میرے لیے اتنی زیادہ پریشان ہے؟ آمنہ نے خود سے ہی سوال پوچھا تھا، لیکن اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ وہیں سے واپس کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو سمجھتی تھی کہ اس کی شرارتیں یا اس کا بچپنا اس کی ماں کو اچھا لگتا ہوگا، اس کی ماں خوش رہتی ہوگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں اس کی ان حرکتوں سے کتنی عاجز آ چکی تھی۔ امتیاز بیگم کے آمنہ کے بارے میں یہ خیالات یوں ہی بے وجہ نہیں تھے، نہ ہی وہ یوں اس کے بارے میں بے وجہ پریشان تھی۔ ان کی پریشانی اور ان کی فکر سب جائز تھے، کیونکہ انہوں نے خود یہ حالات دیکھے تھے جو وہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ان پر ہو کر گزرا تھا، تبھی تو وہ اس قدر فکر مند ہے۔ امتیاز بیگم اکلوتی تو نہ تھی، ان سے بڑے ان کی 4 بہنیں تھیں۔ وہ اپنے گھر کی 5ویں اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ امتیاز بیگم کے ماں باپ بیٹے کے منتظر تھے، مگر بیٹی کی پیدائش پر بھی انہوں نے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ امتیاز بیگم کو گھر میں سب لڑکا ہی مانتے تھے، اسی لیے نام بھی لڑکوں والا ہی رکھا گیا۔ ان کی لڑکوں والی کٹنگ کروائی جاتی، لڑکوں والے ڈریسز پہنائے جاتے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ امتیاز بیگم بھی خود کو لڑکا ہی مان بیٹھی تھی۔ حالانکہ سارے خاندان والے امتیاز بیگم کے ماں باپ اور ان کی بہنوں کو سمجھاتے کہ ایسا نہ کریں، وہ لڑکی ہے، اسے لڑکی ہی رہنے دیں، مگر اس وقت کوئی بھی ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا۔ امتیاز بیگم لڑکوں والی اداکاری کرتے گھر بھر کی لاڈلی بن چکی تھی۔ لڑکوں والی باتیں، لڑکوں والی چال، لڑکوں جیسا لاپرواہ انداز اور انہی کے جیسے اکڑ، یہ سب چیزیں امتیاز بیگم میں کافی مقدار میں پائی جاتی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا، اور امتیاز بیگم کی ساری بڑی بہنوں کی شادیاں ہونے کے بعد اب امتیاز بیگم کا نمبر تھا، مگر یہ نمبر تب لگتا جب امتیاز بیگم کے لیے کوئی رشتہ آتا، مگر جیسے ان کے حال چال، ڈریسنگ اور رہن سہن تھا، ایسے تو ان کے لیے رشتہ آنا ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ الٹا اگر ان کے گھر والے ان کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنے جاتے تو الگ بات تھی۔ امتیاز بیگم کے ماں باپ کو اب سمجھ آئی تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بیٹا بنا کر کتنی بڑی حماقت کر دی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور امتیاز بیگم 28 سال کی ہو گئی۔ اب تک ان کی شادی تو کیا، کوئی چھوٹی موٹی منگنی بھی نہیں ہوئی تھی۔
کیونکہ جو بھی ان کے بارے میں سنتا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا اور کوئی بھی ان کے گھر رشتہ لینے نہیں آتا تھا۔ مجبوراً امتیاز بیگم کے ماں باپ نے خاندان والوں کے آگے جھولی پھیلانا شروع کر دی کہ کوئی ان کی بیٹی کو اپنا لے، مگر رشتہ دار تو انہیں ہر بار ان کی غلطی کا احساس دلاتے اور یاد دلاتے کہ بھائی ہم نے تو تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ لڑکی کو لڑکی ہی رہنے دو، اب آ گئی نا مشکل۔ اس وقت تو ہماری باتیں تم لوگوں کو بری لگتی تھی اور اب جب سر پر آن پڑی ہے تو ہمارے آگے ہی جھولی پھیلانے آ گئے ہو۔ نہ بھائی نہ، اب جاؤ اور ڈھونڈو اس کے لیے لڑکی بیاہ کر لاؤ، کوئی لڑکی اس کے لیے۔ آخر تمہاری لڑکی تو لڑکی ہی نہیں، وہ تو لڑکا ہے، تم لوگوں کا بیٹا ہے، تب اس کے لیے لڑکا ڈھونڈنے کے بجائے اپنے لیے کوئی بہو ڈھونڈو۔ رشتہ داروں کی ایسی باتیں امتیاز بیگم کے والدین کا سینہ چیر دیتی تھیں، مگر وہ چپ چاپ برداشت کر جاتی کیونکہ یہ سب سچ ہی تو تھا۔ یہ انہی کی حماقت تھی جو آج ان کے گلے پڑ رہی تھی۔ مزید 1.5 سال کی خواری کے بعد آخر کار امتیاز بیگم کی پھوپھی انہیں اپنے بیٹے سے بیاہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ان کا بیٹا ایک ہاتھ سے معذور تھا اور اس نقص کی وجہ سے ان کے بیٹے کی بھی کہیں شادی نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے امتیاز بیگم کے والدین کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، اور وہ تو واقعی مجبور تھے۔ شادی نہ ہونے سے بہتر تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی بھی انسان سے کر دیتے، اور یوں امتیاز بیگم کی شادی ان کے پھوپھی ذات شوکت سے ہو گئی تھی۔ لیکن شادی کے بعد امتیاز بیگم کو نہ صرف کپڑے، جوتے، بال، لب و لہجے پر ٹوکا گیا، بلکہ ان کے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز پر انہیں ٹوکا گیا کہ ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں کرتے، یوں نہ بیٹھو، یوں نہ بیٹھو، لہجہ ایسا کیوں ہے تمہارا، تم لڑکی ہو۔ غرض کی ان کی پھوپھی نے پھوپھی ہونے کے سارے فرض بخوبی نبھائے تھے۔ امتیاز بیگم کو ایک دن بھی سکون کا نصیب نہیں ہوا تھا، نہ صرف ساس کی طرف سے بلکہ شوہر کی طرف سے بھی ہمیشہ امتیاز بیگم کو لان تان ہی کی گئی تھی۔ حالانکہ امتیاز بیگم نے اپنے آپ کو بدلنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر 30 سال کا وقت تھوڑا نہیں ہوتا۔ 30 سال انہوں نے لڑکا بن کر گزارے تھے، اب یوں اچانک لڑکی والی چال ڈھال رہن سہن وہ اتنی جلدی کیسے سب سیکھ سکتی تھی؟ وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھال رہی تھی، مگر ان کے شوہر اور ان کی ساس یہ چاہتے تھی کہ رات کو امتیاز بیگم سوئیں اور صبح اٹھیں تو بالکل بدلی ہوئی ہو۔ ایسا امتیاز بیگم سے نہیں ہو پایا۔ 10 سال تک وہ اپنی ساس کا ظلم و ستم سہتی رہی، نہ صرف ساس کا بلکہ ساس کے ساتھ ساتھ شوہر کا بھی۔ ان کے گھر میں روز لڑائیاں ہوتی، روز فساد مچ جاتا تھا۔ آخر امتیاز بیگم کی ساس فوت ہوئی تو امتیاز بیگم کو چند گھڑی سکون محسوس ہوا تھا، مگر اپنے سکون کے مزے میں وہ اپنی بیٹی سے لاپرواہ ہو گئی تھی، اور یوں آمنہ بری سنگت میں پڑ گئی تھی، اور اب اس چیز کا امتیاز بیگم کو بے حد پچھتاوا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح وقت کو پیچھے لے جاتی اور آمنہ کی اچھی طرح تربیت کرتی، مگر گیا وقت اس سے پہلے کبھی کسی کے ہاتھ آیا ہے جو اب کسی کے ہاتھ آتا۔ آمنہ کافی دیر تک روتی رہی اور پھر وہیں سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سر کافی بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، جہاں فائق شاہ کی ڈھیروں کالز آئی ہوئی تھی اور ساتھ میسیجز بھی۔ آمنہ نے پڑھے بغیر اس کے میسیجز ڈیلیٹ کر دیے۔ وہ موبائل بند کرنے ہی والی تھی تبھی ایک مرتبہ پھر سے فائق شاہ کی کال آ گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ ایک بندہ کال نہیں اٹھا رہا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ بار بار کال کر کے تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ آمنہ کال اٹھاتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ فائق شاہ نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ وہی آمنہ ہے جو ہمیشہ نرم لہجے میں اور مختصر سی گفتگو کرتی تھی۔ آمنہ، میں واپس آ گیا ہوں اور اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر لانا چاہتا ہوں، فائق شاہ نے کہا۔ آپ اتنی جلدی آ گئے؟ آمنہ نے حیرت سے پوچھا۔ تو وہ 3 مہینے کے لیے گیا تھا، آپ کے بغیر رہا ہی نہیں گیا، اسی لیے جلدی واپس آ گیا ہوں۔ اب آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آپ بتائیں کب لے کر آؤں اپنے والدین کو آپ کے گھر؟ فائق نے محبت سے چور لہجے میں پوچھا۔ آپ انہیں نہ ہی لے کر آئیے، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آمنہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ فائق شاہ کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ آمنہ؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے آپ کی طبیعت؟ فائق شاہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، بالکل ٹھیک ہوں، آمنہ نے کہا۔ پھر شادی سے انکار کی وجہ؟ فائق شاہ نے پوچھا۔ میری مرضی، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، آمنہ نے کہا۔ لیکن کیوں آمنہ؟ ہم تو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے نا۔ فائق شاہ کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ دنیا کو آگ لگا دے۔
دونوں نہیں، صرف آپ محبت کرتے تھے مجھ سے، میں نہیں۔ آپ کی محبت آپ کا مسئلہ۔ آمنہ نے صفاقی کی حد کر دی تھی۔ اور جو کچھ تمہاری طرف سے تھا وہ سب کیا تھا؟ اب کی بار فائق شاہ نے سارے لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب ڈرامہ تھا، ایک چیلنج تھا تمہیں پٹانے کا، اور کچھ نہیں۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کینسر ہے۔ وہ سب میں نے تمہاری توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اب دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ آمنہ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی میرے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں آمنہ شوکت، یہ بات یاد رکھنا۔ فائق شاہ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں جیتے ہوئے کال کاٹ گیا۔ آمنہ فریش ہو کر باہر آئی۔ سب سے پہلے اس نے امتیاز بیگم سے معافی مانگی اور اس نے وعدہ کیا کہ اب وہ ایک اچھی بیٹی بن کر رہے گی۔ وہ اچانک ہی بدلنے لگی تھی۔ جینز اور شرٹس اس نے اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی تھی۔ اب وہ قمیض شلوار کے ساتھ گلے میں دوپٹہ بھی پہننے لگی تھی۔ یونیورسٹی سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا، سو تعلیم ادھوری چھوڑ کر امتیاز بیگم کے ساتھ کچن میں مصروف ہو کر گھرداری سیکھنے لگی۔ امتیاز بیگم جہاں پہلے اس کی حرکتوں سے نالا رہتی تھی، اب وہیں ہر وقت اس کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی۔ اس وقت بھی آمنہ کچن میں کھڑی سبزی بنا رہی تھی جب اس کا سر چکرایا۔ پچھلے کافی دنوں سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تاکہ شاور لے سکے۔ شاور لے کر وہ کافی حد تک بہتر محسوس کر سکتی تھی، مگر کمرے میں پہنچتے ہی اسے گرم سیال مادہ ناک سے بہتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ لگا کر ہاتھ سامنے کیا تو دنگ رہ گئی۔ اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت خوفزدہ ہوئی اور جا کر منہ دھونے لگی۔ کمرے میں آتی اس نے گہرے سانس لیے، پھر امتیاز بیگم کو ضروری کام کا کہتے وہ باہر نکل آئی۔ رکشے میں بیٹھنے کے بعد وہ مسلسل دعائیں کر رہی تھی کہ ایسا کچھ نہ ہو، مگر افسوس دیر ہو چکی تھی۔ آپ کو برین ٹیومر ہے، لاسٹ اسٹیج۔ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ اور ٹیسٹوں کی رپورٹ آنے کے بعد اسے جان لیوا خبر سنائی۔ آمنہ کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹ تھا، یہ سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ آمنہ پاگلوں کی طرح چلائی تھی۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ گھر داخل ہوئی اور کمرے میں چلی گئی۔ اس کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرنے لگا۔ وہ ایک مرتبہ فائق شاہ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ وہ کمرے میں تھی جب امتیاز بیگم دستک دیتے اس کے کمرے میں آئیں۔ کیا ہو گیا ہے آمنہ؟ تم تو بالکل کمرے کی ہو کر رہ گئی ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس یوں ہی، آمنہ نے کہا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ ماں کی گود میں سر رکھ کر کھل کر روئے، مگر وہ اپنی وجہ سے اپنی ماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امتیاز بیگم نے پوچھا۔ جی امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا سی تھکان ہو گئی ہے، آمنہ نے کہا۔ آمنہ، میں تم سے ایک بہت ہی اہم بات کرنے آئی ہوں۔ آج دن میں کچھ لوگ تمہارے رشتے کے لیے آئے تھے۔ میں جانتی ہوں ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے میں نے ایک رشتے کو انکار کر دیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ تم اتنی جلدی سدھر جاؤ گی۔ اب جب تمہیں عقل آ ہی گئی ہے تو میں نے اور تمہارے باپ نے مزید دیر نہ کرنے کا سوچا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم ایک مرتبہ پھر سے پٹری سے اتر جاؤ، تمہارا اپنے گھر کا ہو جانا ہی بہتر ہے، امتیاز بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن امی، میں ابھی… آمنہ کو سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کیا بہانہ کرے۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا آمنہ، وہ کافی امیر لوگ ہیں، ہم کل انہیں شادی کی تاریخ دینے والے ہیں، تم خود کو تیار کر لو، امتیاز بیگم اس سے کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ آمنہ یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ چلو مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو چند خوشیاں دے لے گی۔ اگلے روز شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ آمنہ نے نہ لڑکے کا نام جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کی تصویر دیکھنے کی۔ وہ اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے اس شادی کے ہنگاموں میں بے دلی سے شریک ہو رہی تھی۔ اور پھر وہ دن آن پہنچا جب اس کا نکاح ہوا۔ دولہے کا نام سن کر وہ چونکی تھی، مگر پھر اتفاق سمجھ کر خاموش ہو گئی۔ مگر جب اسے لا کر اسٹیج پر فائق شاہ کے پہلو میں بٹھایا گیا تو اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ اتفاق نہیں بلکہ سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ رخصتی کا شور مچا تو وہ چیخ چیخ کر روئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنی ماں کو بتائے کہ اسے فائق شاہ کے ساتھ نہ جانے دے۔ فائق شاہ نے بدلے کے لیے اس سے شادی کی ہے، وہ اسے مار ڈالے گا، مگر وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی۔ اسے روتے بلکتے رخصت کر دیا گیا تھا۔ سسرال میں ہونے والی استقبالیہ رسموں کے بعد اسے فائق شاہ کے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ وہ خوفزدہ سی بیڈ پر بیٹھی تھی
اور آنے والے وقت کو لے کر گھبرا رہی تھی کہ نہ جانے فائق شاہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اس کا اعتماد کھو چکی تھی، اس کے جذبات کے ساتھ کھیلی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ فائق شاہ اسے یوں ہی نہیں چھوڑے گا، وہ اسے ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ فائق شاہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی آمنہ بیڈ پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ اپنے جذبات کی توہین یاد آتے ہی وہ فوراً اس کی طرف بڑھا۔ اس کے تیور جارحانہ تھے، اس نے ایک پل میں اس کا گھونگھٹ الٹا دیا۔ ہاں تو مس آمنہ، کیسا لگا میری دلہن بن کر؟ یقیناً خوشی ہوئی ہوگی کہ آپ کی ریجیکشن کے بعد بھی اتنے امیر آدمی نے آپ سے شادی کر لی، لیکن کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ یہ شادی میں نے صرف بدلے کے لیے کی ہے، صرف بدلے کے لیے۔ تم نے جو میری محبت کی توہین کی، یہ اسی کی سزا ہے۔ اب تم ساری زندگی میرے کمرے میں ایک انچاہے وجود کی حیثیت سے رہو گی، کیونکہ میں نفرت کرتا ہوں تم سے، شدید نفرت۔ فائق شاہ نفرت بھرے لہجے میں پھنکارا تھا۔ آمنہ سر جھکائے رونے لگی۔ یہ ٹسوے بہانہ بند کرو، تمہارے آنسو مجھ پر کوئی اثر نہیں کریں گے، اسی لیے بہتر ہے مجھ پر ٹرائی لگانا چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ تمہاری معصومیت کے جال میں پھنس گیا تھا، دوبارہ نہیں پھنسوں گا۔ اب اٹھو اور میرا بیڈ خالی کرو، مجھے سونا ہے۔ اسے اس کی اوقات یاد دلاتے ساتھ ہی ساتھ حکم بھی دے گیا تھا۔ آمنہ بیڈ سے اٹھی اور اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ وہیں بیٹھی نماز ادا کرنے لگی اور پھر آ کر صوفے پر لیٹ گئی۔ اس کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ فائق شاہ یوں ہی اس پر طنز کے نشتر برساتا رہا اور وہ چپ چاپ سنتی رہتی تھی۔ سر درد کی تکلیف اب اس کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ فائق میری بات سنیں پلیز۔ وہ فائق کے انتظار میں کافی دیر سے جاگ رہی تھی۔ مجھے ہاسپٹل لے چلیں پلیز۔ آمنہ امید سے تھی اور اس کی پریگننسی کو 7 مہینے ہوئے تھے۔ وہ بمشکل اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے بولی، کیوں؟ کسی نئی بیماری کا ناٹک کرنا ہے کیا؟ ڈیلیوری میں تو ابھی کافی وقت ہے۔ فائق بنا اس کی طرف دیکھے کہنے لگا، میں جھوٹ نہیں بول رہی فائق، میری طبیعت سچ میں خراب ہے، آپ مجھے ہاسپٹل لے جائیں پلیز۔ روکنے کے باوجود اس کے آنسو چھلک پڑے اور آواز بھر گئی۔ فائق نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی پیلی پڑتی رنگت اور ناک سے بہتا سرخ سیال فائق شاہ کی سانسیں روک گیا۔ وہ ایک جست میں اس تک پہنچتے اسے باہوں میں بھر گیا۔ آمنہ، آمنہ یہ کیا ہوا؟ آمنہ آنکھیں کھولو۔ فائق مسلسل اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ہر لمحہ آمنہ کی سانسیں سست پڑتی جا رہی تھیں۔ وہ اسے اٹھاتا فوراً گاڑی کی جانب بڑھا۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے خود دوسری طرف بیٹھتے وہ گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کا رستہ 15 منٹ میں طے کرتا وہ جلدی سے ہاسپٹل پہنچ جاتا۔ اس دوران کئی مرتبہ اس کا اپنا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، مگر آمنہ کی حالت دیکھ وہ ان 15 منٹ کے اندر 100 بار مرا تھا۔ وہ مسلسل اس کا چہرہ تھپ تھپاتے اسے آوازیں دیتے ہوئے آیا تھا، مگر آمنہ نے کوئی رسپانس نہ کیا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی آمنہ کو فوراً سے ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹر کیا ہوا میری وائف کو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کے ناک سے خون؟ فائق شاہ نے بےتابی سے پوچھا۔ مسٹر فائق، آپ پڑھے لکھے اور سمجھدار انسان ہیں، آپ سے مجھے اس حماقت کی توقع نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے سیدھا سیدھا فائق شاہ کو ہی سنا ڈالی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فائق شاہ تحمل سے بولا تھا۔ آپ جانتے بھی ہیں اس حالت میں وہ آلریڈی کتنی تکلیف میں ہیں، اوپر سے آپ نے ان پر بچے کی ذمہ داری ڈال دی۔ ڈاکٹر کافی غصے سے کہہ رہی تھی، کون سی حالت؟ ڈاکٹر صاحبہ پلیز کھل کر بتائیں گی آپ؟ اب کی بار فائق شاہ کا ضبط جواب دے گیا۔ آپ کی وائف پچھلے 1 سال سے برین ٹیومر کی لاسٹ اسٹیج سے لڑ رہی ہیں، ایسے میں ان کے لیے خود کو سنبھالنا بھی مشکل ہے۔ آپ نے ان پر بچے کی ذمہ داری کیسے ڈال دی؟ ڈاکٹر نے بھی سختی سے جواب دیا تھا۔ کیا برین ٹیومر؟ نہیں ڈاکٹر، وہ تو اس نے مذاق کیا تھا، اسے کوئی کینسر وینسر نہیں ہے، اسے صحیح سے چیک کریں آپ۔ فائق شاہ نے کہا، ہم نے صحیح سے ہی چیک کیا ہے اور یہ رہی رپورٹس، آپ ان پیپرز پر سائن کر دیں، ہم ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے رپورٹ اور فائل اس کی طرف بڑھائی تھی اور پھر واپس اندر چلی گئی۔ فائق شاہ نے رپورٹ پڑھتے اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے دیوار پر مارا تھا۔ آمنہ، تمہارے ایک جھوٹ نے سب کچھ برباد کر دیا۔ جو جھوٹ بول کر تم نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا، آج وہی جھوٹ سچ بن کر تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ افسوس کہ اب 3 زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہیں۔ فائق شاہ نے دکھ سے سوچا تھا اور پیپرز پر سائن کرتے نرس کو پکڑائے تھے۔ ڈاکٹر، آمنہ فائق کو بچائیں، وہ ایسے نہیں جا سکتی میرے سوالوں سے بچ کر، ابھی میرا حساب باقی ہے۔
میں یوں اتنی آسانی سے اسے جان چھڑوانے نہیں دوں گا، فائق شاہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا، اور پھر باہر چلا گیا۔ آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ 3 گھنٹے بعد نرس نے آ کر اسے بلایا۔ وہ تھکے قدموں سے اندر آیا، جہاں دوسری نرس نے پنک کمبل میں لپٹی ننھی پری اس کے ہاتھوں میں دی۔ میری وائف؟ اس نے پوچھا۔ وی آر سوری، شی از نو مور۔ آپریشن کے دوران ہی ان کا ٹیومر پھٹ گیا تھا، ڈاکٹر نے افسوس سے بچی کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ فائق شاہ ننھی پری کو گود میں لیے ساکت رہ گیا تھا۔ اس کی ماں کی ایک غلطی، ایک جھوٹ نے سب تباہ و برباد کر دیا تھا۔